قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے 53 لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 23 کا ذکر تو گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج 24ویں آدمی کا ذکر کریں گے۔ دہلمی جامع صغیر ثواب میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ فی ظل العرش یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 3 آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ واصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ ویمد فی اجلہ۔ پہلا ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اس حدیث کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو بخاری الترغیب و ترہیب اور ابو نعیم نے حلیہ میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو رحم ہے اس کو زبان عطا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ صلہ رحم آدمی ہے، یعنی رحم کو جوڑنے والا ہے۔ یہ قطع رحم آدمی ہے کہ رحم کو توڑنے والا ہے۔ یہ جو رحم ہے جس کو جوڑا اور توڑا جاتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو زبان دے گا۔ رحم لسانن یوم القیامہ، رحم کو زبان ملے گی اور یہ کہے گی، یا رب ظلمت، یا رب اسیہ الیہ، اللہ میرے ساتھ دنیا میں ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ بدسلوکی ہوئی، اللہ دنیا میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا، یجیبہا ربہا، اللہ جواب دے گا رحم کو، الا ترضین انی اصل من وصلک و اقطع من قطعک۔ اے رحم، کیا تو اس بات پر خوش ہو جائے گی کہ میں آج اس کو جوڑ دوں جس نے تجھے دنیا میں جوڑے رکھا تھا، اور میں اس کو توڑ دوں جس نے دنیا میں تجھے توڑا تھا؟ تو یقیناً رحم اس وقت خوش ہو جائے گی کہ اللہ مجھے یہی چاہیے کہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تھا تو آج اس کو جوڑ۔ کس کے ساتھ جوڑ؟ اپنے ساتھ جوڑ، آج کے انعامات کے ساتھ جوڑ، آج قیامت کے دن کی آسانیوں کے ساتھ جوڑ، تو جنت کے فیصلوں کے ساتھ جوڑ۔ آج تو اس کو جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تھا تو اس کو توڑ، اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ جس نے رحم کو دنیا میں جوڑا تھا، اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ اب دیکھیں، قیامت کا دن ہے اور اللہ نے جوڑنا ہے، پھر ہم کہیں کہ اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا بلکہ قیامت کے دن کی مشقت اور مصیبت میں رہے گا، تو یاد رکھیں، اللہ کا کسی آدمی کو خیر کے ساتھ جوڑنا اور پھر قیامت کے دن کی شدت میں رکھنا، یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں۔ جس کو اللہ قیامت والے دن رحم کی بات مان کے جوڑ دے گا تو جوڑنے کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ تو اس جامع صغیر کی حدیث میں تو وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور بخاری اور ان کتابوں کی جو حدیث ہے اس سے بھی لازم آ رہا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اب دوسری بات سمجھ لی جائے کہ صلہ رحمی کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے کہ جس کو جب ہم کریں تو قیامت والے دن ہم اللہ کے عرش کا سایہ پا لیں۔ تو صلہ رحمی کا ایک مفہوم تو عام ہے جس کو اپنا کر سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، جبکہ شریعت کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں ہم کس کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ دار اگر عزیز و اقربا میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو ہم اس کے جنازہ میں شریک ہو جائیں، ہم اس کے غم میں شریک ہو جائیں،
ہم ان رسومات میں شریک ہو جائیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی اور کچھ خوشی کا پروگرام ہے تو ہم ان کی اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ کوئی بیمار ہو گیا ہے تیمارداری کر دیں، کوئی رشتہ داروں میں سے مصیبت میں مبتلا ہے اس کا تعاون کر دیں۔ تو ہمارے یہاں صلہ رحمی کی بس یہ شکلیں ہیں، اور جو یہ کر رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صلہ رحمی کر رہا ہے، تو خوب سمجھ لیں یہ صلہ رحمی کی حقیقت نہیں۔ صلہ رحمی وہ ہے جس کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو عدل بدلے کرنے والا ہو، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو اس وقت یہ سارے کام کرے جب اس کے ساتھ اس کے برعکس کیا گیا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوا گیا، اس کے غموں میں شریک نہیں ہوا گیا، اس کی مصیبت میں کام نہیں آیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ان رشتہ داروں کی خوشی غمی میں بھی شریک ہو رہا ہے، ان کی مصیبتوں میں بھی ان کے کام آ رہا ہے جو اس کے کام نہیں آئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ صلہ رحمی۔ اگر کوئی آدمی یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہے کہ دوسرے نے کیے تھے، یا اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ دوسرا یہ کرے، تو یہ صلہ رحمی نہیں کہلائے گی۔ صلہ رحمی بنتی ہی اس وقت ہے، صلہ رحمی کرنے والا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو تب کرے جب اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا اور مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اور مجھے پہلے بھی اس کا بدلہ نہیں ملا، لیکن وہ پھر بھی رشتہ داری کے پاس میں یہ سارے کام کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے صلہ رحم۔ لہٰذا عدلے کے بدلے کی نیت سے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ صلہ رحمی نہیں آئے گی، حدیث کی تعبیر کے مطابق وہ صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ اور صلہ رحمی کہلائے گی وہ جو اس بات سے بے لوث اور بے نیاز ہو جائیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، وہ کچھ کریں ہم اس کو کبھی نہ دیکھیں، مت دیکھیں، ہم بس یہ دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام تر رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں یا برے رہتے ہیں، ہم نے ان کی خوشی غمیوں میں، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا ہے، اور وہ کام آئیں گے تو یہ صلہ رحمی کہلائے گی۔ صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ صلہ رحمی کا ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ فائدہ دنیاوی فائدہ ہے۔ بخاری مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ منقول ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اپنی عمر اور رزق میں برکت چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، تو اس کی صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اسی حدیث کی تشریح جامع صغیر کی حدیث میں بہت آسان انداز سے ہو گئی، جس کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کی عمر صرف 3 دن باقی ہوتی ہے، ما باقی من عمرہ الا 3 ایام، صرف 3 دن اس کی عمر ابھی زندگی کی دن باقی ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے لیاسل رحمہ، وہ صلہ رحمی کا کو کام کر دیتا ہے، اس صلہ رحمی کا کام کرنے کی وجہ سے فیونسہ اللہ 30 سنہ، اللہ ان 3 دنوں کو 30 سال میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور بالکل ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے قد بقی من عمرہ 30 سنہ، کہ ایک آدمی کا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر کے 30 سال باقی ہوتے ہیں، لیکن ہوا کیا لیقطع الرحم، اس سے کو قطع رحمی کا کام ہو گیا، تو قطع رحمی کے کام ہوتے ہی وہ 30 سال جو اس باقی تھے فیسیرہ اللہ الی 3 ایام، اللہ ان 30 سال کو 3 دنوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کا دنیاوی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ
صلہ رحمی کرنے والے کی رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔